السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین اما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن عز وجل أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اس کا شکر بجا لاتے ہیں اس فضل اور اس توفیق پر کہ اس نے ہمیں مسجد کے اس نورانی اور ایمانی ماحول میں جمع فرمایا، جہاں تمام حاضرین دعاؤں میں اور ذکر میں، تلاوت میں، نوافل میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جمعے کی اور تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید اچھے کاموں کی توفیق دے۔ حضرات، اسلام نے جن بنیادی اخلاقی باتوں کی تعلیم دی ہے، ان میں کچھ چیزیں بہت اہم ہیں اور وہ پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہیں۔ انہی میں عدل و انصاف بھی ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر عدل کا تذکرہ فرمایا گیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے باضابطہ حکم دے کر فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ والعدل الانصاف والاحسان والتفضل، عدل کہتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے کے مطابق کام کیا جائے، یعنی جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیے، جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دیا جائے۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، یہ عدل ہے۔ کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کیا جائے گا یا اسے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے گی، یہ ظلم ہے۔ ظلم کے معنی ہے جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیے وہاں سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیا جائے، جو اس کا مقام نہیں ہے، اس سے اس کو گرا دیا جائے یا اوپر اٹھا دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ اور احسان کے معنی تفضل کے ہوتے ہیں، یعنی جو کرنا چاہیے اس سے بڑھ کر کیا جائے، جسے جو کچھ دینا چاہیے اس سے اور بڑھ کر اور بہتر طور پر ادا کیا جائے، تو یہ احسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تمہارے ساتھ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، تم نے بالکل برابر درجے کا اس پر ظلم کیا، تم نے بھی اپنا بدلہ لیا، تو یہ برابر درجے کی چیز ہے، یہ عدل ہے، اسے بھی عدل کہا جاتا ہے۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، کسی نے برائی کی، آپ نے اس کے بدلے میں اس سے اتنا ہی انتقام لیا، اتنا ہی بدلہ لیا، یہ عدل ہے، یہ برابری ہے۔ لیکن اگر معاف کر دیا جائے اور اسے دوسرا موقع دے دیا جائے تو یہ احسان ہے۔ بھلائی کی جائے، برابر درجے میں کی جائے تو عدل ہے۔ اگر اس سے بہتر طریقے پر کوئی اچھائی، کوئی خیر کا کام کیا جائے تو یہ عدل ہے۔ کسی کے ساتھ برائی کی گئی تو اس نے معاف کر دیا یا اس سے کم درجے میں بدلہ لیا، یہ سب احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا حکم دیا کہ عدل بھی ہو اور احسان بھی ہو، اور اس کے علاوہ اور بھی مزید باتوں
کا حکم بھی دیا اور بعض باتوں سے منع فرمایا، اور خطبے میں وہ جامع آیت پڑھی جاتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں، اور رشتہ داروں کو دینے کا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور بے حیائی کی باتوں سے اور ہر طرح کی بری باتوں سے اور ظلم سے منع فرماتے ہیں۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اپنی اصلاح کرو۔ زندگی کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے عدل پر قائم فرمایا ہے۔ خود اللہ کے اسماء الحسنی میں ایک نام العدل ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو، اس یونیورس کو اور اس میں انسان کے اس خوبصورت ڈھانچے کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور ان تقاضوں کے ساتھ جن کی ان کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم میں بہت ہی خوبصورت ڈھانچے میں انسان کو ڈھال دیا۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ عدل ہے، عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور اس نے ہر چیز کو ویسے ہی بنایا ہے جیسے اس کا حق تھا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جو ہمیں احکام دیے ہیں، وہ بھی انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ جو خبریں دی ہیں ماضی کی، جو باتیں بتائی ہیں، وہ سب عدل کے مطابق ہے۔ یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کا جو کلام ہے وہ سچائی کے اعتبار سے بھی اور انصاف کے اعتبار سے بھی مکمل ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جو خبریں اللہ تعالیٰ نے ماضی کے قوموں کے بارے میں دی ہیں، جو کچھ ان کے حالات بتائے ہیں، انبیاء کے جو قصے بتائے ہیں، وہ صدق ہے، وہ سچ ہے۔ اور جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسانیت کو اور مسلمانوں کو، وہ حکم انصاف پر مبنی ہے، عدل پر مبنی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرمایا۔ اس بات کا یقین رکھنا اللہ کے اسماء الحسنی میں سے العدل پر ایمان لانا، اور یقین کامل رکھنا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ انصاف اور عدالت پر مبنی ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت عدل قائم کرنے کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، یعنی قرآن مجید میں حضور کے ذریعے سے یہ اظہار کرایا گیا کہ آپ کہیے قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، آپ کہیے، لوگوں سے بتائیے کہ جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے اس پر میں سب سے پہلے خود ایمان لاتا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ جعرانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے تھے، کسی نے کہا کہ اعدل، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول انصاف کیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ من یعدل اذا لم یعدل اللہ ورسول، آخر کون انصاف کرے گا اگر اللہ انصاف نہ کرے، اللہ کا رسول انصاف نہ کرے۔ بہت سی مرتبہ ہمیں شریعت کے حکموں کو سمجھنے میں اس لیے غلطی ہوتی ہے کہ ہم انصاف کا مطلب مساوات سمجھ لیتے ہیں، ایکولیٹی سمجھ لیتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ مساوات اور عدل میں فرق ہوتا ہے، جسٹس میں اور ایکولیٹی میں فرق ہوتا ہے۔ اسلام عدل قائم کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ برابر درجے میں وہ کام کیا جائے، بلکہ رائٹس کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے اور رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کے اعتبار سے ساری چیزیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اگر آپ وراثت میں دیکھیں تو اگر بھائی کا حصہ بہن سے زیادہ ہے یا بیٹے کا حصہ بیٹی سے زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو وہ اسی بنیاد پر ہے کہ ایک بھائی کی یا ایک بیٹے کی، ایک مرد کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، بلکہ جتنی بھی مالی ذمہ داریاں ہیں سب مردوں کے اوپر ہیں۔ اس کے باوجود بھی یعنی مرد خرچ کرتا ہے عورتوں کے اوپر، پھر بھی عورتوں کو وراثت سے محروم نہیں کیا گیا۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ آپ پر ایک زمانے میں والد خرچ کر رہے تھے، بھائی خرچ کر رہے تھے، آج شوہر خرچ کر رہا ہے، بیٹے خرچ کر رہے ہیں، تو آپ کو تو وراثت میں کسی حصے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کہا جا سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حکم دیا گیا کہ وراثت میں عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں تمام جگہوں پر نہیں، زیادہ تر جگہوں پر
کئی سچویشنز ایسی بھی ہوتی ہیں، کنڈیشنز ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں عورتوں کو برابر یا بڑھ کے حصہ ملتا ہے، لیکن جو مشہور معاملات ہوتے ہیں وراثت کے بارے میں، ان میں عورتوں کو مرد کے مقابلے میں جو کم حصہ ملتا ہے وہ انصاف پر قائم ہے۔ یعنی وراثت کا نظام دو چیزوں پر قائم ہے، ایک تو قریب ہونے کی بنیاد پر کہ ایک قریبی رشتہ دار ہے، ایک دور کا رشتہ دار ہے، تو جب بھی قریبی رشتہ دار موجود ہوگا کہ دور کے لوگ محروم ہو جائیں گے، اور دوسرے اس بنیاد پر ہے کہ ذمہ داری کس کی کتنی زیادہ ہے، اس کے اعتبار سے اس کو حقوق بھی ملتے ہیں، رائٹس بھی ملتے ہیں۔ مثلا اگر بیٹا موجود ہے تو بھائی کو حصہ نہیں ملتا، اور اگر بیٹا موجود نہیں ہے تو پھر بھائی کا حصہ بھی نکلتا ہے مرحوم کے مال میں۔ تو یہ کچھ اصول ہیں، اگر ان کو سمجھا جائے تو کبھی بھی یہ بات ذہنوں میں نہیں آئے گی کہ اسلام کے کسی حکم میں بھی کوئی بات ایسی کہی گئی ہے جس میں کسی کا حق دبایا گیا ہو یا کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ لیکن جب حقوق اور ذمہ داریاں دیکھی جاتی ہیں تو پوری زندگی کے تمام معاملات کو ملا کر دیکھے جاتے ہیں، کسی ایک خاص پرٹیکولر چیز میں نہیں دیکھی جاتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں میں انصاف کا حکم فرمایا ان میں یہ بھی فرمایا کہ جب اگر تم اپنی زندگی میں تقسیم کر رہے ہو، اپنی زندگی میں کسی کو کچھ دے دلا رہے ہو اپنے بچوں میں، تو تم انصاف کرو۔ حضرت عامر کہتے ہیں کہ میں نے ممبر پر صحابی رسول حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما کو، حضرت نعمان بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بشیر بھی صحابی ہیں، اس لیے میں نے کہا رضی اللہ عنہما، اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی۔ حضرت نعمان ممبر پر بیان فرما رہے تھے، اعطانی ابی عطیۃً، کہ میرے والد نے مجھے کوئی گفٹ دیا، زندگی میں مجھے کوئی عطیہ دیا، میرے لیے کچھ ہبہ کیا۔ تو میری جو والدہ تھیں عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے فوراً اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک اس عطیے پر، اس ہبہ پر، اس گفٹ پر میں راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ حتی یشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اے نعمان تمہارے والد بشیر، میرے شوہر بشیر، جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لیں کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو جو کچھ دیا ہے یہ صحیح۔ حضرت بشیر جو حضرت نعمان کے والد ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ امرتنی ان اشہدک یا رسول اللہ، کہ میری بیوی عمرہ بنت رواحہ مجھے حکم دے رہی ہیں کہ میں آپ کو گواہ بناؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے پر فوراً گواہی نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، کہ اے بشیر کیا تم نے جیسے اپنے بیٹے نعمان کو دیا ہے کیا اپنے تمام بچوں کو ایسے ہی دیا ہے؟ تو حضرت بشیر نے فرمایا کہ لا یا رسول اللہ، میں نے سب کو نہیں دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد میں چاہے وہ بچے ہوں بچیاں ہوں، زندگی میں اگر تم کچھ دے رہے ہو تو ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پر عمل کرو، انصاف کرو ان کے درمیان، برابر برابر ان کو دو۔ حضرت بشیر کے بارے میں پھر روایت میں آیا فرد عطیتہ، حضرت نعمان نے جو حضرت بشیر نے ان کو دیا تھا والد نے اس کو واپس کر دیا کہ نہیں اور بھائیوں میں بھی آپ برابر سرابر دے دیں۔ تو اور بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہ بننے سے انکار کر دیا، لیکن اس بات کی اجازت گویا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی بچہ کمزور ہے اور بالکل ہی غریب ہے، دوسرے بچے بہتر ہیں، یا اس نے ماں باپ کی خدمت زیادہ کی ہے، یا اور کسی بنیاد پر اگر تھوڑا بہت کچھ فرق کر دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، اور مال آپ کا ہے، آپ جس کو جتنا چاہیں دیں، لیکن انصاف اگر آپ نے نہیں کیا تو اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ تو فرمایا گیا کہ انصاف کے تقاضوں پر عمل کرو۔ اور پورے قرآن مجید کو دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ عادل ہے اور عدل کا حکم دیتا ہے، نبی سے کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ
کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر گواہی کا مسئلہ آئے میاں بیوی کے درمیان کسی معاملے میں، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، دو معتبر لوگوں کو گواہ بناؤ. اور معتبر لوگوں کے لیے عدل کا لفظ استعمال کیا گیا، جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں. سورہ مائدہ کے آخری حصے میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ اگر تم سفر میں ہو اور تمہاری وفات کا وقت قریب آ جائے اور اپنے مال کے بارے میں کوئی وصیت کرنا چاہ رہے ہو تو اس وقت دو عادل لوگ اس بات کے گواہ بنے. شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ اثنان ذوا عدل منکم. دو لوگ گواہ بنے جو دونوں معتبر لوگ ہوں، انصاف کرنے والے ہوں، بات کو چھپا نہ دینے والے ہوں یا حق تلفی نہ کرنے والے ہوں، کسی کا حق مار دینے والے نہ ہوں، رشوت لے کر بک جانے والے نہ ہوں، بلکہ صحیح بات کہنے والے ہوں. قرآن مجید میں جب معاملات لکھے جائیں، ادھار معاملات لکھے جا رہے ہوں، فرمایا گیا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ تمہارے درمیان جو کاتب لکھ رہا ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے، صحیح لکھے، کوئی بات چھپا نہ دے. اگر زبان سے کوئی بات کہی جا رہی ہے تو سخن سازی نہ کی جائے، بات کو دبا کر چبا کر غلط سلط ایسی بات نہ کی جائے کہ بعد میں آپ یہ کہیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا یا میں نے یہ کہا تھا اس لیے کہ نیت ٹھیک نہیں تھی. فرمایا گیا کہ محبت کی بنیاد پر بھی ناانصافی نہ ہو اور نفرت کی بنیاد پر بھی ناانصافی نہ ہو. دونوں صورتوں میں انصاف پر عمل کیا جائے. انصاف ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آسمان سے برسنے والا پانی ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے کہ جو بالکل بے رنگ ہوتا ہے، جس میں کوئی چیز جب تک نہ ملے تو اسے آپ کوئی رنگ نہیں دے سکتے. انصاف کو بھی پینٹ نہیں کیا جا سکتا، اسے کوئی رنگ نہیں دیا جا سکتا. جو چیز جیسی ہے اس کے مطابق بات کہی جائے. قرآن مجید میں حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کو تھامنے والے بنو، مضبوطی کے ساتھ انصاف کو قائم کرنے والے بنو. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ اس گواہی کا نقصان تمہیں ہو رہا ہو. اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا اس سچی گواہی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کو نقصان ہو رہا ہو. اَوِ الْأَقْرَبِينَ، یا رشتہ داروں کو نقصان ہو رہا ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اگر کوئی مالدار ہے یا کوئی فقیر ہے، کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے اگر تم نے گواہی چھپا دی، کسی غریب پر رحم کھا کر اگر تم نے غلط گواہی دے دی، تو اللہ تو غریب اور مالدار پر تم سے زیادہ مہربان ہے. اس کے باوجود اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ انصاف کرنا اور سچی بات کہنا. ہمدردی کے مقامات دوسرے ہوں گے لیکن جہاں پر گواہی دی جا رہی سچی گواہی دی جائے گی. فرمایا گیا کہ اگر تم نے وَإِن تَلْوُوا، اگر سخن سازی کی، باتوں کو موڑ دیا، زبان موڑ کر غلط بات کہہ دی، یا تم نے پہلو تہی کی کہ نہیں میں یہ گواہی نہیں دوں گا یا میں یہ حق بات ظاہر نہیں کروں گا چونکہ اس کا نقصان ہو جائے گا، ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، یا ہم سے فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، میرا کام بگڑ جائے گا، میرا باس ناراض ہو جائے گا یا کوئی اور بات ہو جائے گی. قرآن نے کہا کہ ان میں سے تم کوئی بھی کام کرتے ہو فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، خواہشات پر مت چلو، اپنی مرضی پر مت چلو. اگر تم اپنی خواہشات پر چلتے ہو اور اس کی وجہ سے تم ناانصافی کی بات کہتے ہو تو یاد رکھنا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف. یہی خوف خدا ہے، اللہ پر یقین، اللہ کی صفات پر یقین کہ وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ ہر لمحے کی خبر رکھنے والا ہے، دل کے اندر کے بھید سے واقف ہے. یہی وہ واحد ایک ایسی چیز ہے جو انسان سے انصاف کے تقاضوں پر کام کرانے کے لیے کافی ہے. چاہے کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو، چاہے اس کی وجہ سے میری ساکھ متاثر نہ ہو رہی ہو، چاہے اس وجہ سے میرا اسٹیٹس متاثر نہ ہو رہا ہو، ہم نے بات چھپا لی، کام کچھ پیسے دے دلا کر کام چلا لیا، لیکن اللہ کے ہاں سچی بات قبول کی جائے گی، جھوٹی بات کھول کر رکھ دی جائے گی.
سورہ مائدہ میں فرمایا گیا دوبارہ جہاں پر نفرت کی وجہ سے ہم ناانصافی کر سکتے ہیں وہاں فرمایا گیا دیکھو انصاف کے تقاضوں پر عمل کرتے رہنا، اللہ کے لیے گواہی دیتے رہنا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرنے لگو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم سے اگر کوئی نفرت ہے، کسی سے کوئی دشمنی ہے، دوریاں ہیں، اس کے باوجود بھی تم ناانصافی کی بات نہیں کر سکتے۔ اگر ایک مسلمان میں اور ایک غیر مسلم کے درمیان اختلاف ہو جائے لیکن غیر مسلم کا حق ہو رہا ہو تو اسے دیا جائے گا۔ قاضی کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کرے جس سے کسی مسلمان کا فائدہ ہو رہا ہے اور وہ کہے کہ میں اپنی قوم کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ قضا کی کرسی پر بیٹھ کر دارالقضا میں، عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر آپ کو جسٹس قائم کرنی۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاعْدِلُوا، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہے ہو تو انصاف کے ساتھ فیصلے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، زبان سے کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، اگرچہ اس کا نقصان تمہارے رشتہ داروں کو ہوتا ہو۔ بار بار یہ تعلیم دی گئی۔ قاضیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القضاۃ ثلاثہ، تین طرح کے فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں، واحد فی الجنہ و اثنان فی النار، ایک تو جنت میں جائے گا، دو جہنم میں جائیں گے۔ جو جنت میں جائے گا وہ قاضی ہے، عرف الحق فقضى به، اسے حق کا علم بھی ہے، قرآن و حدیث کا بھی علم ہے، صحیح معلومات بھی ہے، احکام بھی معلوم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معلوم ہے اسی کے مطابق صحیح اس نے فیصلہ بھی کیا۔ ان میں سے کوئی ایک بات بھی اگر نہیں ہوگی تو قاضی پھر جنت کا مستحق نہیں ہوگا بلکہ وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ فرمایا کہ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، دوسرا قاضی وہ ہے، یعنی دوسرے ٹائپ کا قاضی وہ ہے کہ جو حق کو جانتا ہے لیکن حق کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ جو اس نے بحث سنی دو فریقوں کے درمیان، وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ حق الف کا ہے اور اس نے فیصلہ کر دیا با کے حق میں اور الف کو محروم کر دیا اس نے، تو اللہ کے ہاں اس سے پوچھا جائے گا اور اسے جنت سے محروم کیا جائے گا۔ ایسے ہی فرمایا گیا وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، ایسا شخص کہ جو لوگوں کے لیے فیصلہ کر رہا ہے، صحیح ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ صحیح ہو جائے لیکن اسے شریعت کا علم ہی نہیں، اسے صحیح مسائل کا، احکام کا علم ہی نہیں ہے، لا علمی میں فیصلے کر رہا ہے، فتوے دے رہا ہے، لوگوں پر احکام جاری کر رہا ہے، لوگوں کو مسائل بتا رہا ہے اور اسے صحیح بات کا علم نہیں ہے۔ علم کے ساتھ اگر وہ فیصلے کر رہا ہے اور لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے تو نہیں معلوم کہ لوگوں کو صحیح راہ دکھا رہا ہے یا صراط مستقیم سے دور لے جا رہا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، خوشخبری سنائی کہ ان المقسطین علی منابر من نور یوم القیامہ عن یمین الرحمن عز وجل، کہ جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے اور ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے، دور سے نظر آ رہے ہوں گے، اور رحمان کے، اللہ رب العزت کے دائیں طرف ان کو بٹھایا جائے گا۔ ان کی فضیلت بتائی گئی، ان کا مقام بتایا گیا۔ آج کسی وجہ سے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اگر کوئی بات کسی کے حق میں صحیح کہہ دی گئی جہاں کہنا ضروری تھا، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اس کا برا مان لیتے ہیں اور کسی کو جج کرنے لگتے ہیں اس بنیاد پر۔ یہ بات محسوس کرنی چاہیے کہ اگر فلاں شخص نے اللہ کے حکم کے مطابق کام کیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے، تو ایسے قاضی کا اور ایسے کسی ذمہ دار شخص کا اکرام کرنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے وہ فیصلہ کیا اور آپ نے وہ بات کہی کہ جس کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا۔ اور بڑی خوبصورت حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جس میں عدل کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی باتوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث کفارات، کہ تین چیزیں وہ ہیں جو کفارہ بن جاتی ہیں، یعنی انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اسباغ الوضوء فی الصبرات، وضو مکمل طریقے پر کرنا،
اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کرنا، یعنی وضو جیسے تیسے کر لینا اور اس کے تقاضوں کا خیال نہ کرنا، خاص طور سے سخت ٹھنڈ کے زمانے میں بھی اسباغ وضو کرنا، جیسے دوسری جگہ پر فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، دل نہ چاہ رہا اس کے باوجود بھی مکمل وضو کرنا۔ گرمیوں میں پانی گرم آ رہا ہے یا سردیوں میں پانی بہت ٹھنڈا ہے، اس کے باوجود بھی وضو مکمل آداب اور سنتوں کے ساتھ کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات فرمائی وانتظار الصلوات بعد الصلوات، کہ نمازوں کے بعد دوسری نمازوں کا انتظار کرتے ہوئے مسجد میں ہی ٹھہر جانا، کہ وقت تھوڑا سا ہے یا معتدل وقت ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی دیر ہم ٹھہر جائیں، دوسری نماز کا انتظار کر لیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ اس وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہونا اور دوسری نماز تک مسجد میں ٹھہرے رہنا، اسے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بتایا گیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ورفع الاقدام اور نقل الاقدام الى الجماعات، جماعت کے لیے گھر سے چل کر مسجد میں آنا، اسے بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بتایا گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَمَّا الدَّرَجَاتِ، جہاں تک 3 درجات کا تعلق ہے، فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، لوگوں کو کھانا کھلانا، افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، والصلاة باللیل والناس نیام، لوگ سو رہے ہوں راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنا، جسے دعائے نیم شبی اور آہ سحرگاہی، صبح میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، فجر سے پہلے اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا، اس کے ساتھ لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، جو 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی چیزیں ہو گئیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے درجات بھی بلند ہوئے، لیکن اس کے ساتھ اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی تو یہ 3 چیزیں انسان کو نجات دلانے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بڑے بڑے فیصلے فرما دیتا ہے ایسے لوگوں کے حق میں۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ العدل فی الرضا والغضب، انصاف کرنا، چاہے ہم غصے میں ہوں یا نارمل حالات میں ہوں، ہم خوش ہوں یا ناراض ہوں، اس کے باوجود بھی اپنی زبان سے اپنے فیصلے میں وہی کام کرنا جو انصاف کے تقاضے کے مطابق۔ پھر فرمایا والقصد فی الفقر والغنی، آپ خوشحالی کی حالت میں تب بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، اسراف سے بچنا، تنگ دستی اور کمی ہے مال میں تب بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا اور اسراف سے بچنا، اسے بھی فرمایا گیا کہ نجات دلانے والی چیز ہے۔ اور تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخشیۃ فی السر والعلن، خشیۃ اللہ فی السر والعلن، جب آپ لوگوں کے سامنے ہوں تب بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، تنہائی میں ہوں تب بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ، جو 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان سب کے باوجود بھی انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں اور اس کے اعمال کو اکارت اور ضائع کر دینے والی ہیں، شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه، جو خواہش ہے وہ کر گزرنا، لالچ اور حرص کے تقاضوں کے مطابق کسی کے مال پر بھی کسی کے مال پر نظر کرنا یا ناحق کسی کا مال لے لینا، اپنی خواہش پر چلتے رہنا، اپنے لالچ کے تقاضوں پر عمل کرتے رہنا۔ اور تیسری بات فرمائی وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، انسان کا اپنے بارے میں عجب میں، کبر میں، غرور میں، ایگو میں مبتلا ہو جانا، اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا کہ مجھے یہ مقام حاصل ہے، لوگوں کو نیچا سمجھنا، خود کو بہتر سمجھنا، ہمیشہ اپنی تعریفیں کرتے رہنا اور اپنے بارے میں زیادہ بات کرنا کہ میں نے یہ کیا، میں ایسا ہوں، میرا خاندان، میرا علاقہ، میرے لوگ، یہ طریقہ گفتگو کا، اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہے۔ تو یہ ہماری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ انصاف کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، چاہے ہم گھر کے اندر ہوں، بازار میں ہوں، خاندان والوں کے ساتھ ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، دنیا کے کسی بھی کام میں ہوں، وہاں ظلم سے بچتے ہوئے انصاف کو قائم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، معافی کے فیصلے ہوتے ہیں، درجات کی بلندی کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگی میں معاملات آسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد